پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستانی نظام کے حساب سے نمبر کیا کیا کہلائے جاتے ہیں۔ ہزار سے آگے لاکھ آتا ہے، لاکھ سے آگے کروڑ آتا ہے اور کروڑ سے آگے ارب آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام بین الاقوامی نظام سے کتنا مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو چیزیں ان میں ایک جیسی ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ 10، 100۔ تو بین الاقوامی نظام میں بھی 10 ہوتا ہے، پاکستانی نظام میں بھی 10 ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ 10 سے ضرب ہو کے 100 بن جاتا ہے، پاکستانی نظام میں بھی یہ 10 سے ضرب ہو کے 100 بن جاتا ہے۔ اور جیسے پاکستانی نظام میں 100 10 سے ضرب ہو کے 1000 بنتا ہے، ویسے ہی بین الاقوامی نظام میں بھی یہ 10 سے ضرب ہو کے 1000 بنے گا۔ اب ہم اس کو جب مزید 10 سے ضرب کر کے 10,000 بنا دیں گے تو پاکستانی نظام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ابھی تک تو آپ کو سب کچھ ایک جیسا لگ رہا ہے جی۔ فرق اس کے بعد آتا ہے۔ فرق اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جب ہم اس کو 10 سے ضرب دیتے ہیں تو پاکستانی نظام کے حساب سے اس کو ہم جب اب 10 سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 1,00,000۔ یہ ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، یہ بن جائے گا 1,00,000۔ لیکن بین الاقوامی نظام کے حساب سے اگر ہم اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 100,000۔ جی، یہ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں نمبروں میں۔ یہاں 1,00,000 ہے، یہاں 100,000 ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس 1,00,000 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا 10,00,000۔ 10,00,000۔ لیکن اب بین الاقوامی نظام کے حساب سے جب ہم اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ اب اپنی حدود بدلے گا، اب یہ ملین کی حدود میں آ جائے گا جی۔ اب یہ ملین کی حدود میں آ جائے گا۔ تو فرق کیا آ رہا ہے؟ پاکستانی نظام میں 1000 پہ آنے کے بعد جب ہم 100 سے ضرب دیتے ہیں تو حدود بدلتی ہے، اور بین الاقوامی نظام کے حساب سے جب ہم 1000 سے ضرب دیتے ہیں تب حدود بدلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب 10,00,000 کو ہم نے 10 سے ضرب دیا تو یہ 1 کروڑ کی حدود میں آ گیا، یہ 1 کروڑ کی حدود میں آ گیا نمبر ہمارا۔ اور بین الاقوامی میں ہم ابھی ملین پہ تھے، تو ملین کو جب ہم 10 سے ضرب دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا 10 ملین۔ جی، یہ ہو جائے گا 10 ملین۔ تو یہاں پہ دونوں جگہ پہ آپ غور سے دیکھیں تو صفر برابر ہیں، ادھر بھی 1 کے آگے 7 صفر ہیں، ادھر بھی 1 کے آگے 7 صفر ہیں۔ اب پاکستانی نظام میں ہم کروڑ پہ کھڑے ہیں، تو کروڑ کو جب ہم 10 سے ضرب دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا 10 کروڑ۔ جی، یہ ہو جائے گا 10 کروڑ۔ اور بین الاقوامی نظام کے حساب سے ہم اس 10 ملین کو جب 10 سے ضرب دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا 100 ملین۔ جی، اس کی حدود ابھی بھی وہی ہے، یہ ابھی بھی ملین کی حدود میں ہے، یہ 100 ملین ہو گیا۔ پھر سے دیکھیں تو صفر برابر ہیں، مقدار برابر ہے، صرف نام کا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ پھر پاکستانی نظام میں جب ہم 10 کروڑ کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا 1 ارب۔ جی، یہ ہو جائے گا 1 ارب۔ اور بین الاقوامی نظام میں جب ہم 100 ملین کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا 1 بلین۔ بلین، بالکل۔ تو یہاں پہ صرف اور صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی نظام میں ہم 1000 کے بجائے 100 سے جب ضرب دیتے ہیں تو حدود بدلتی ہے، اور بین الاقوامی نظام میں 1000 سے ضرب دینے پر حدود بدلتی ہے۔
یعنی کہ یہ جو حصہ ہے یہ لاکھ ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ کروڑ ہے، اور یہ ارب آ گیا۔ لیکن بین الاقوامی نظام میں ہزار کی حدود تھوڑی بڑی ہے، اسی طرح ملین کی بھی حدود بڑی ہے، اور بلین کی بھی۔ ابھی ہم نے 1 بلین تک دیکھا ہے، لیکن یہ بلین جو ہے یہ 10 بلین 100 بلین تک بھی جاتا ہے۔ اس کے آگے پھر ٹریلین آتا ہے، جیسے ارب کے آگے کھرب آتا ہے۔ لیکن ان میں آپ کو یہ فرق اب تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا۔